السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 917۔ یہ گناہ معاف کرانے کا نبوی نسخہ ہے۔ حدیث سنتے ہی فوراً عمل کر لیجئے، بالکل دیر نہ کیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، یعنی مصافحہ کرتا ہے، تو دونوں کے گناہ ایسے گرتے جاتے ہیں جیسے تیز ہوا چلنے کے دن سوکھے درخت سے پتے گرتے ہیں، اور ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ اب دیکھیے، یہ گناہ معاف کرانے کا نبوی نسخہ ہے۔ بیوی پاس بیٹھی ہے تو بیوی سے مصافحہ کر لیجئے، بیٹا بیٹھا ہے بیٹے سے مصافحہ کر لیجئے، بیٹا نہیں ہے پارٹنر ہے پارٹنر سے مصافحہ کر لیجئے، تو گناہ یعنی دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ خالی حدیث سننے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بھائیو بہنوں، مائیں اور ہماری بچیاں اور بیٹیاں، یہ صرف واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ واہ واہ کیا سبق، نہ، عمل کیجئے فوراً۔ تو عمل کرتے ہی دونوں کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ اور روزانہ ہم مصافحہ کرتے ہیں، تو مصافحہ روزانہ کرتے ہیں تو یہ استحضار رکھیے کہ میرے بھی گناہ معاف ہو گئے، سامنے والے کے گناہ معاف ہو گئے، میرے بھی معاف ہو گئے، سامنے والے کے بھی معاف ہو گئے۔ یہ حدیثیں یاد رکھنی چاہیے ہماری زندگی میں۔ روزانہ مصافحہ کرتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اس مصافحے پر کیا ملتا ہے ہمیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے مسلمان کہیں نہ کہیں تو ملے گا، بس شرط یہ ہے کہ دو مسلمان آپس میں ملیں، یہ شرط ہے کہ دونوں مسلمان ہونے چاہیے۔ فوراً مصافحہ کر لیجئے، اپنے بچے سے کر لیجئے، پارٹنر سے کر لیجئے۔ اور اگر آپ ایسی جگہ ہیں، فلائٹ میں سبق سن رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سبق سن رہے ہیں، اور وہاں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہ جس سے آپ مصافحہ کر سکیں، مسلمان نہیں ہے آپ کی فلائٹ میں، آپ اکیلے ہیں، یا کوئی مسلمان ہے آپ پہچانتے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیجئے، تو بھی سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو میں نے دونوں کا کہہ دیا، کوئی نہ کوئی تو آدمی کو مسجد میں مل ہی جاتا ہے، دوست لوگ مل جاتے ہیں، ہاں تو ان سے تو مصافحہ کرنا آسان ہے، لیکن آدمی مسافر ہوتا ہے، بس میں ہوتا ہے، کار میں ہوتا ہے، اکیلا ہے، کوئی بات نہیں، سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ آپ کو کہ مولوی صاحب تسبیح پڑھوں یا کار چلاؤں، تو وہ کوئی بات نہیں، خالی زبان سے اتنا کہہ دیجئے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عربی میں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اردو میں کہہ دو تو بھی چلے گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا تو کہہ سکتے ہو
اتنا میٹھا مولوی آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو اتنا آسان کر کے دے آپ کو. اس لیے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی ترتیب بنائیے. آپ اتنا کہنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اتنا کہنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیے میں نے اتنا پڑھا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میرا بندہ یونس مسلمان ہو گیا, اس نے مجھے سونپ دیا. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے. آپ پڑھو گے تو آپ کو بھی اللہ یہ جواب دیں گے. یہ خالی میرے لیے نہیں ہے, یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے ہدیے دیے. آپ پڑھو گے بالکل دل سے استحضار سے, اللہ کہے گے میرا بندہ مسلمان ہو گیا, میرے بندے نے مجھے سونپ دیا. سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث میں نے بیان کر دیے اور سینکڑوں مرتبہ اس کے حوالے میں نے بیان کر دیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.